اخلاق، اچھے اخلاق کا مل جانا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اچھے اخلاق کی، اپنے لیے اچھے اخلاق مانگے ہیں. حالانکہ اس دعا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے خود ہی اعلان فرما دیا انک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ہی بلند اخلاق پر فائز ہیں. سرٹیفکیٹ بھی دے دیا تھا، اس کے باوجود آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے. کتنی بڑی چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نام اعمال میں بھی سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا. اب کون اچھے اخلاق کا مالک ہے، کون بد اخلاق ہے؟ دوسروں کے بارے میں تو ہم بڑی ہی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے اور فلاں بندہ بڑا ہی بد اخلاق آدمی ہے. مگر ہمیں اپنے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ میں بد اخلاق ہوں یا میرے اخلاق اچھے ہیں، میں انسان ہوں؟ تو اس کے لیے کیا کوئی نشانی ہے، کوئی علامت ہے، کوئی پیمانہ ہے؟ ایک نشانی ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں، جنہیں ہم اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں کسی بھی وجہ سے. ان سے ہمارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں یا ان سے ہمیں کام پڑ سکتا ہے. جبکہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن سے ہمیں کوئی مفادات وابستہ نہیں ہوتے، جنہیں ہم مرتبے میں اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ہوں یا نہ ہوں. کمزور قسم کے لوگ، ضعفاء، غریب، مسکین. تو اب اگر ہمارا رویہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہے تو سمجھیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں. لیکن اگر آپ پہلی قسم کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو مسکرا کر ملتے ہیں، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، آپ پورا اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بات پوری سنتے ہیں. جبکہ دوسری قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ، کمزور قسم کے لوگوں کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ کا معاملہ آتا ہے تو آپ کی مسکراہٹ بھی اڑ جاتی ہے، آپ کی پیشانی کے اوپر بل آ جاتے ہیں، عبوساً قمطریرہ بن جاتے ہیں اور ان کی طرف پورے متوجہ بھی نہیں ہوتے، ان کو بات بھی پوری نہیں کرنے دیتے، بات پوری نہیں سنتے. تو سمجھیں کہ آپ سے بڑا بد اخلاق اور کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت پہلے مجھے اچھے اخلاق نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو.